عالم دین تو نہیں ہوں، مگر ان نیک بزرگوں کے صدقہ اور وسیلہ سے آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں گا۔ میں دعا گو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم مجھے ہر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو غلط نہیں کہنا، کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو منافق نہیں کہنا۔ ذرا غور کرنی ہے، کسی کو منافق نہیں کہنا، کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو حرامی نہیں کہنا۔ مگر یہ بات یاد رکھو کہ جب قرآن مجید کسی کو کافر کہتا ہے، جب قرآن کسی کو حرامی کہتا ہے، جب قرآن کسی کو منافق کہتا ہے، جب قرآن کسی کو جہنمی کہتا ہے، جب قرآن کسی کا کوئی برا عیب بیان کرتا ہے، تو جو مولوی اس وقت قرآن کی بات کو چھپا کے یہ بات کہتا ہے کہ نہیں اسے برا نہ کہو فتنہ بڑھ جائے گا، اسے غلط نہ کہو فتنہ پیدا ہو جائے گا، جس کو قرآن نے کافر کہا اس کو کسی نے کافر نہ کہا، جس کو قرآن نے منافق کہا اگر اس کو کسی نے منافق نہ کہا، جس کو قرآن نے حرامی کہا اگر اس کو کسی مولوی نے حرامی نہیں کہا، تو یہ قرآن کی بات کو چھپانے والا ہوگا اور وہ مولوی حرامی ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کسی کو برا نہیں کہنا، جب قرآن کہتا ہے تو پھر بات چھپانی نہیں ہے، پھر بات کو لوگوں پہ واضح کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل سنت صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں۔ اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو ایسے طبقے ہیں، دو ایسے گروہ ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر صحابہ کو چھوڑ کے کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہ ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے، پھر میں نبی کے صحابہ کے عقیدے پر بھی عمل کرے، اہل بیت کے عقیدے پر بھی عمل کرے، وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ آج فخر کرے اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے پر جو صحابہ کرام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اہل بیت ایمان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صحابہ اکرام کے عقیدے پر بھی عمل کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے عقیدے پر بھی عمل کرتے ہیں۔ حضرات محتشم، آج اس دور کے اندر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، جس نے محرم الحرام شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، انہیں جوتے مار کے مسجد سے باہر نکال دو، یہ داڑھی منڈوانے والے ہیں۔ اور یہ بروبی ہے جو اسلام کے روپ کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رب کعبہ کی قسم، ہم ابو بکر صدیق کو نہیں جانتے تھے، ہم عمر فاروق کو نہیں جانتے تھے، ہم عثمان غنی کو نہیں جانتے تھے، ہم علی شیر خدا کو نہیں جانتے تھے، ہم امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ اجمعین ان تمام کو نہیں جانتے تھے، ہم اہل بیت اطہار کو نہیں جانتے تھے۔ اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور علماء کرام نے اس بات پر واضح کر دیا اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو محمد عربی کا خدا سمجھ کے ایمان رکھتے ہیں۔ زیارت نہیں کی، ہمیں پتہ نہیں ہے خدا کتنے ہیں، مگر جو میرے نبی نے فرمایا ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج کا بروبیہ یہ کہتا ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہم کون محبت کرنے والے ہیں؟ میرے نبی کے کاتبے ہوئے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے معاویہ کی شان میں بکواس کرتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس شیخ الاسلام سے، اس داڑھی منڈوانے والے داڑھی منڈے سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ تو بتا کہ قرآن کی کس نص سے یہ ثابت ہے کہ میرے معاویہ جو ہے اس کی شان بیان کی نہ کی جائے؟ کہیں میرے نبی کا کوئی فرمان اگر حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے تو بتا کہاں میرے نبی نے فرمایا میرے معاویہ کی شان بیان نہ کہو، یا کسی اور صحابی کا کوئی قول ثابت کر کے دے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہو کہ میرے معاویہ کی شان بیان نہ کرو۔ سنیو، اگر ہم میرے معاویہ سے محبت کریں، نبی کا غلام سمجھ کے محبت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
ذکر یہ کرنا ہے آپ 4 کے حوالہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح قرآن پاک کے اندر ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب جمیل کس طرح بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا ذکر کیا گیا اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اور رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. اور وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے اور الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر دفتر سوٹ کے اندر فرماتے ہیں افضلیت حضرات خلفائے اربعہ با ترتیب خلافت عیسیٰ است. آپ نے فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر جس ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے ان کو مرتبہ اور مقام بھی عطا فرمایا. اور پھر مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں افضل البشر بعد پیغمبران خدا صلوات اللہ تعالی و سبحانہ و تسلیماتہ و تعالی علیہم اجمعین قال ابو بکر است رضی اللہ تعالی عنہ بعد اعظم حضرت فاروق است. آپ نے فرمایا مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ تمام انبیاء کے بعد تمام رسولوں کے بعد اور تمام نبیوں کے بعد آخر زمان نبی کے بعد اگر دنیا میں کوئی افضل والا انسان ہے کوئی اعلیٰ مرتبے والا انسان ہے تو پہلا شخص ابو بکر صدیق